بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے سابقہ سبق میں حروف مفردات میں سے با کے متعلق تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج ہم حروف مفردات میں سے تیسرا اور چوتھا حرف تا اور ثا کے متعلق ضروری جو ہے وہ تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسرا حرف حروف مفرد جو ہے وہ ہے تا۔ تا جو ہے جس طرح با کے متعلق میں نے بتایا کہ با حروف شفویہ میں سے یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، اسی طرح تا جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ تا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک، یعنی جو زبان کی نوک ہے اس کا اوپر کے بڑے دونوں دانت جن کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، جو سامنے والے بڑے دو دانت ہیں، ان کی جو جڑ ہے جہاں سے یہ نکلتے ہیں، زبان کی نوک جب اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے اس سے تا ادا ہوتی ہے، اور اس میں شدت ہے، سختی ہے۔ سختی کی وجہ سے زبان سختی کے ساتھ ثنایا علیہ کے یعنی اوپر کے بڑے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، جیسے تا۔ سختی کی وجہ سے زبان دانتوں کی جڑ کے ساتھ سخت کر کے لگتی ہے، یہ ہو گیا تا۔ اسی طرح ثنایا حروف مفردات کا میں سے چوتھا حرف ثا ہے۔ ثا میں جس طریقے سے ہم نے ابھی زبان کی نوک کو دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگایا تو تا ادا ہوئی، اب ہم زبان کی نوک کو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے، جیسے یہ ہمارا دانتوں کا جو کنارہ ہے آپ یوں سمجھ لیں جیسے یہ ہمارے دانت ہیں، تو یہ دانتوں کا کنارہ ہے، زبان کی نوک ہے، یہ جب دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گی اس طرح تو اس سے ثا ادا ہوگا۔ اور ثا پڑھتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں یعنی کہ سیٹی کی آواز نہ ہو، جیسے سا، یہ غلط طریقہ ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہ ہو بلکہ آواز یعنی کہ ایک نرمی ہو آواز میں، اور زبان دانتوں کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی لگی ہو، سختی نہ ہو، جس طرح تا میں سختی ہے اور سختی کی وجہ سے آواز بند ہوئی پڑی ہوتی ہے، سا میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آواز تو بند ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے۔ دیکھیں سا سا سا، تو سا میں ایک طرح کی نرمی پائی جاتی ہے۔ تو دوست اس کی مشق جو ہے اپنے گھر میں یا مقامی قاری صاحب سے ان سے جا کے پوچھ لیں کہ حضرت یہ ہم نے سا اور تا کس طرح پڑھنا ہے، کم از کم 100 دفعہ مشق کریں گے انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا۔ تو جو ساتھی لکھ رہے ہیں وہ بھی تھوڑا مطلع فرما دیں کہ بھئی ہم اس طریقے سے ان کے مخارج کو سب کو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔